اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، یا وہ گروہ بدل ڈالتا تھا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ یہ آیت نمبر 75 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اسی سے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر کلاس اسلامیات، اس آیت مبارکہ کی تشریح ان الفاظ میں ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہود سے ایمان کی توقع بے سود ہے۔ ان کے اسلاف یہ ہیں کہ وہ دیدہ و دانستہ کلام اللہ یعنی تورات میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اس جگہ لفظ تحریف لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف کو شامل ہے۔ انہوں نے تورات کے الفاظ بھی بدل ڈالے تھے، مگر زیادہ تر غلط تعویلوں سے معانی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ موجودہ یہود کے علماء نے ان آیات تورات کو بدل ڈالا جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، اور اپنے دل سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا لیا۔ آج کل کے باطل پرست علماء بھی اپنے مذمومہ مسائل کی صحت ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن حدیث سے تراش رہے ہیں، اور شریعت میں تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، ان کا بعض کی طرف، آپس میں ایک دوسرے کے پاس وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آتحدثونہم، کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہارے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربہم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر اور تفصیل یہ ہے کہ یہود کی اخلاقی پستی اور خدا سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے، اور از راہ نفاق و خوشامد ان سے ان علامتوں اور پیش گوئیوں کا بھی تذکرہ کرتے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم ہی کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے سامنے تمہاری اپنی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے؟ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندہ بمعنی فی ہو، یعنی تمہارے پروردگار کے بارے میں تم پر غالب رہیں گے۔ تو یہ وہ تنہائی میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم وہ باتیں کیوں بتاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں، جو تورات میں مذکور ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ منافقین کا گروہ جن کا تعلق یہودیوں سے تھا، بظاہر مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو ایماندار شو کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے۔ تو یہ اتنی بدبخت قوم ہے جس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا۔ افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی، اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔